السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں بہن کا سوال ہے کہ جو شخص مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھتا ہو، اس کے مرنے کے بعد لوگ یہ کہیں کہ اس کو کبھی نماز نہیں پڑھتے دیکھا، تو کیا اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی؟ ٹھیک ہے میری بہن، سوال یہاں اصل یہ ہے کہ تارک صلاۃ کافر ہے یا مسلم ہے؟ جو کلیہ طور سے نماز کبھی نہ پڑھتا رہا ہو، نماز نہ پڑھتا ہو، اس کے بارے میں اول سوال یہ ہے، نماز جنازہ کی بات کی، آیا کافر ہے یا مسلم؟ تو اس سلسلے میں علماء کی جماعت کا کہنا ہے کہ اگر کوئی نماز کی فرضیت کا منکر نہیں ہے تو وہ مسلمان مانیں گے، اس کو سستی اور کاہلی کی وجہ سے نہیں پڑھ رہا۔ تو جو لوگ اس کو مسلمان مانتے ہیں، تو اگر وہ مسلمان ہے تو اس کی نماز جنازہ ہے، پڑھی جائے گی۔ لیکن علماء کی دوسری جماعت کہتی ہے کہ تارک صلاۃ جو کلی طور سے نماز نہ پڑھتا رہا ہو، ایسے ترک صلاۃ ہی کی حالت میں دنیا سے چلا گیا تو وہ کافر ہے، وہ کافر ہے۔ لہذا اگر کافر ہے تو پھر اس کی نماز جنازہ نہیں ہے۔ یہ اصل مسئلہ یہاں اس کے اسلام اور کفر کا مسئلہ ہے، آیا وہ مسلم ہے یا کافر ہے؟ جو تارک صلاۃ کلی طور سے نماز پڑھتا ہی نہ رہا، نماز نہیں پڑھی، اس نے پوری زندگی بے نمازی پن میں گزار دی ہے، تو آیا وہ مومن ہے، وہ کافر ہے یا مسلم ہے؟ تو اس سلسلے میں دو رائے علماء کی ہیں، لیکن راجح قول اس میں یہ ہے کہ وہ کافر ہے۔ ایسا شخص جس نے کبھی نماز نہیں پڑھی، پوری زندگی گزار دی، نماز نہیں پڑھی اور اسی حالت میں اس کی موت ہو گئی، تو ایسے راجح قول جو علماء کا ہے اس میں کہ وہ مسلم نہیں، کافر ہے، کیونکہ ترک صلاۃ عمدن انسان نماز کو اگر تارک ہے کلی طور سے کبھی نہیں پڑھتا، تو وہ راجح قول ہے کہ ترک صلاۃ یہ کفر ہے، اور ایسا کفر ہے جو مخرج عن الملہ ہے۔ اس سلسلے میں قرآن پاک اور احادیث سے جو ہے نصوص ہیں جو اس پر دلالت کرتے ہیں کہ تارک صلاۃ کلی، یعنی کلی طور سے جو نماز نہیں پڑھتا وہ کافر ہے اور ملت سے خارج ہے۔ اس سلسلے میں قرآن پاک کے اندر سورہ توبہ آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، کہ اگر وہ لوگ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو وہ تمہارے دینی بھائی، تو تمہارے دینی بھائی ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مشرکین اور مومنین کے درمیان اخوت کی ثبوت کے لیے جو 3 شرطیں لگائیں اس آیت کریمہ میں، کہ اولاً شرک سے توبہ کر لیں، دوسرے نماز قائم کریں، تیسرے زکوٰۃ ادا کریں۔ تو اگر شرک سے توبہ تو کر لیا لیکن نماز قائم نہیں کیا، زکوٰۃ ادا نہیں کی، تو ہمارے بھائی نہیں ہو سکتے۔ اگر نماز قائم کر لیا اور زکوٰۃ ادا نہیں کیا تب بھی ہمارے بھائی نہیں ہیں، اخوت اسلامی اخوت ثابت نہیں ہے، کیونکہ 3 شرطیں اللہ نے لگائی ہیں، شرک سے توبہ، نماز کا قائم کرنا، زکوٰۃ کا ادا کرنا۔ تو دین کی جو اخوت ہے یہ اسی وقت انسان سے اس کی نفی ہوگی جب انسان دین سے کلی طور سے نکل جائے۔ بعض معصیت اور گناہ کے ارتکاب سے انسان جو ہے کلی طور سے اسلام سے نہیں نکلتا،
لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے 3 شرطیں لگائی ہیں اخوت کی، اور جو ہے یہ اخوت جو ہے گناہ کی وجہ سے اخوت نہیں ختم ہوگی، معصیت کے ارتکاب سے اخوت نہیں ختم ہوگی۔ تو اگر ترک صلاۃ عام معصیت کی طرح، عام گناہ کی طرح ہوتا، یہ مخرج عن الملہ نہ ہوتا، تو اس صورت میں اخوت کی نفی نہ کی جاتی۔ یہاں 3 شرطیں اخوت کے لیے لگائی گئی۔ اسلامی اخوت اس وقت قائم ہوگی جب شرک سے توبہ ہو، صلاۃ کا قیام ہو، زکوٰۃ کی ادائیگی ہو۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارشاد سورہ مریم آیت نمبر 59 میں اللہ فرماتا ہے فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا، کہ ان کے بعد یعنی نیک لوگ، اچھے لوگوں کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، شہوتوں کے پیچھے پڑے، تو وہ عنقریب جہنم میں داخل ہوں گے۔ الا ایک ہی، الا من تاب و آمن، الا کہ جو توبہ کر لیں، ایمان لے آئیں اور عمل صالح کریں، فاولئک یدخلون الجنت، یہی لوگ جنت میں داخل ہوں گے، ولا یظلمون شیئا، ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو نماز کو ضائع کرنے والے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اپنی شہوات، اپنی خواہشات کے بندے ہیں۔ اور یہاں شرط جو لگائی الا من تاب و آمن، تو جو ہے یہ توبہ کر لے اور ایمان لے آئیں۔ تو جس وقت انہوں نے نماز کو ضائع کیا اور شہوات کی پیروی کی تو گویا کہ وہ مومن نہیں رہے۔ اسی طریقے سے احادیث طیبہ اس سلسلے میں بالکل واضح ہیں، چنانچہ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما راوی ہے، صحیح مسلم حدیث نمبر 82، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، کہ انسان اور شرک اور کفر کے درمیان حد فاصل جو ہے ترک صلاۃ ہے۔ نماز ترک کر دیا تو شرک اور کفر میں داخل ہو گیا۔ تو تارک صلاۃ کے لیے یہاں بہت بڑی وعید بتائی گئی ہے کہ بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک الصلاۃ، بندے اور کفر و شرک کے درمیان ترک صلاۃ ہے۔ اسی طریقے سے بریدہ بن حصیب رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، بیان کرتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر۔ یہ روایت مسند احمد، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی ہے۔ دیکھیے ترمذی حدیث نمبر 2621، نسائی حدیث نمبر 462 اور ابن ماجہ حدیث نمبر 891 اور ابن حبان حدیث نمبر 1454 اور صحیح الجامع حدیث نمبر 4143۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ فمن ترکہا فقد کفر، کہ ہمارے اور دوسروں کے درمیان حد فاصل جو ہے یہ صلاۃ ہے، نماز ہے۔ فمن ترکہا فقد کفر، جس نے چھوڑ دیا وہ کافر ہو گیا۔ تو یہاں پر کفر جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بین الرجل و بین الشرک والکفر جو ہے، جو وہاں جو پہلے فرمایا تھا وہاں پر جو ہے کفر جو ہے ایسا کفر ہے، کفر سے مراد یہ مخرج عن الملہ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں اور مومنوں کے درمیان جو ہے یہاں حد فاصل بنایا۔ مومن اور کافر کے درمیان نماز یہ فصل، حد فاصل ہے،
اور ملت کفر جو ہے یہ ملت اسلام کے علاوہ، تو جو اس عہد کو نہ پورا کرے تو وہ کافر ہوگا۔ اور اسی طریقے سے عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں خیار ائمتکم الذین تحبونہم ویحبونکم یصلون علیکم وتصلون علیہم شرار ائمتکم الذین تبغضونہم ویبغضونکم تلعنونہم ویلعنونکم۔ قیل یا رسول اللہ افلا ننابذہم بالسیف قال لا ما اقاموا فیکم الصلاۃ۔ یہ حدیث جو ہے صحیح مسلم حدیث نمبر 1855 اور اسی طریقے سے ابن حبان حدیث نمبر 4589 اور جو ہے صحیح الجامع حدیث نمبر 3258۔ تو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ خیار ائمتکم، تمہارے عمراء حکام میں بہترین وہ ہیں جو تم سے محبت کریں تم ان سے محبت کرو، جو وہ تمہارے لیے دعائیں کریں تم ان کے لیے دعائیں کرو، جو ہے تم پر نماز پڑھیں تم ان پر نماز، یعنی جو ہے یہاں دعا مقصود ہے، یصلون علیکم وتصلون علیہم جو ہے، وشرار ائمتکم الذین تبغضونہم یبغضونکم، اور تمہارے بدترین عمراء حکام وہ ہیں جن کو تم ناپسند کرو وہ تمہیں ناپسند کریں، تم ان پر لعن طعن کرو وہ تم پر لعن طعن کریں، تم ان پر لعن طعن کرو وہ تم پر لعن طعن۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ افلا ننابذہم بالسیف، کیا ہم ان کی خبر تلوار سے نہ لے لیں، ایسے لوگوں ایسے عمراء حکام کی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لا، نہیں، ما اقاموا فیکم الصلاۃ، جب تک وہ نماز قائم کرتے ہیں جب تک تم ان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھا سکتے۔ لا ما اقاموا فیکم الصلاۃ، نہیں، جب تک وہ نماز قائم کرتے ہیں تم ان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھا سکتے ہو۔ تو اس حدیث میں اس بات کی دلیل ہے کہ جو ہے نماز جو ہے یہ قتال سے مانے ہے، یہ نماز یہ قتال سے مانے ہے، اولاد اور عمرہ کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھایا جا سکتا جب تک وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں تو مسلم ہیں۔ اسی طریقے سے اور نہیں پڑھیں گے تو پھر مسلمان نہیں، کیونکہ مسلم شریف کی حدیث جو ہے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی متفق علیہ روایت ہے، عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری حدیث نمبر 7055 اور مسلم 1840 نمبر کی حدیث عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی، کہتے ہیں دعانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فبایعناہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا اور ہم سے بیعت لی، فکان فیما اخذ علینا، اور جو عہد و پیمان اس بیعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے لی ان میں سے یہ چیز تھی کہ بایعنا علی السمع والطاعہ فی منشتنا ومکرہنا وعسرنا ویسرنا وأثرتنا علینا وألا ننازع الامر اہلہ قال الا ان تروا کفرا بواحا عندکم من اللہ فیہ برہان، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا اور ہم سے بیعت لی، اور جس بات پر ہم نے عہد و پیمان کیا بیعت کی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ سمع و اطاعت تھی، کہ ہم جو ہے اپنے عمراء حکام کی سنیں گے، اطاعت کریں گے، چاہے ہم جو ہے ناپسند ہو یا پسندیدہ ہو معاملہ، اور جو ہے اور چاہے سختی ہو یا آسانی ہو، ہر حالت میں جو ہے ہم جو ہے اطاعت کریں گے، وہ اثرتنا علینا، اور چاہے ہمارے اوپر دوسروں کو ترجیح دیا جائے پھر بھی ہم عمرہ کی اپنی بات مانیں گے، وہ اللہ ننازع الامر اہلہ، اور اس بات کا ہم نے عہد کیا کہ ہم ان سے حکومت چھیننے کی کوشش نہ کریں، کرسی نہ چھینیں گے، الا ان تروا کفرا بواحا، اللہ یہ کہ تم ان سے
کفر بواح، دیکھو واضح کفر کرنے لگے، واللہ جو ہے عندکم من اللہ فیہ برہان، اور اس کفر پر تمہارے پاس اللہ کی طرف سے دلیل اور حجت ہو کہ ہاں یہ کفر بواح ہے، کلم کلہ یہ کفر صریح ہے، مخرج عن الملہ ہے، تب ان کے خلاف تم ہتھیار اٹھا سکتے ہو۔ یہ متفقن علیہ، بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے۔ تو اس حدیث نے یہ واضح کر دیا کہ ترک صلاۃ یہ کفر بواح ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے والی حدیث میں جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عوف بن مالک کی حدیث میں جو ہے واضح کر دیا کہ ما اقاموا فیکم الصلاۃ، لا ما اقاموا فیکم الصلاۃ، نہیں تم ان کے خلاف ہتھیار نہیں اٹھا سکتے جب تک وہ تمہارے اندر نماز قائم کرتے ہیں۔ تو یہ آیات اور احادیث یہ واضح کرتے ہیں کہ ترک صلاۃ یہ کفر اکبر ہے اور مخرج عن الملہ ہے، ملت سے انسان خارج ہو جاتا ہے۔ اس لیے نماز کے سلسلے میں جو آج ہمارے یہاں کوتاہی ہے اور سستی ہے، کاہلی ہے، یہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے، یہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے۔ ترک صلاۃ یہ کفر ہے، جان بوجھ کر انسان نماز نہیں پڑھتا اور پوری زندگی اس کی گزر جاتی ہے، تو یہ کفر ہے، کفر بواح ہے، اور ایسی صورت میں اس کا انجام انتہائی بھیانک ہے، اس کا انجام انتہائی بھیانک ہے۔ اس لیے ایسے لوگوں کے ساتھ جو ہے برتاؤ میں، ایسے لوگوں کو کوشش ہماری یہ ہونی چاہیے کہ ان کو نماز پڑھانے کی کوشش کریں، ان کو نصیحت کریں، ان کو سمجھائیں اور کسی طرح سے نماز پڑھائیں، اور اگر جو ہے ان کا انتقال ہو جاتا ہے، نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو نماز جنازہ میں بھی شریک نہ ہو، تاکہ کم از کم لوگوں کو عبرت اور سبق ملے، لوگوں کو سبق ملے، لوگ ڈریں کہ اسی طرح ہمارے ساتھ بھی معاملہ کیا جائے گا اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے تو، اور اسی طرح ان سے یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان کو ناپسند کرتے ہیں، بے نمازیوں کو احساس ہونا چاہیے کہ لوگ ہمیں ناپسند کرتے ہیں۔ تو جو ہے یہ اتنی عام بیماری ہو گئی ہے کہ اس کی خباثت ہی لوگوں کے ذہن و دماغ سے ختم ہو گئی۔ کہتے نہیں کلمہ پڑھتا ہے مسلمان تو ہے، کلمہ پڑھتا ہے، صرف اسلام کلمہ پڑھنے کا نام نہیں ہے۔ اب کوئی وضو کر لے اور پھر ہوا خارج ہو جائے تو کہیں وضو تو کیا تھا، اس کا وضو ہے نہیں، ہوا خارج کرنے سے جو ہے وضو باطل ہو جاتا ہے۔ اس لیے نواقض اسلام ہے، نواقض اسلام ہے جس سے اسلام انسان کا ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے ترک صلاۃ انتہائی خطرناک معاملہ ہے، انسان کو جو ہے اس سلسلے میں جو ہے سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، اور ہمارے معاشرے میں جو ترک صلاۃ کی، نماز کے ترک کرنے کی جو ایک عام وبا پھیل گئی ہے، اس کی اصلاح کی ہم سب کو کوشش کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ اسی لیے جو ہمارے بھائی کہتے ہیں ان کی نماز جنازہ کیا، جو خود نماز نہیں پڑھتے رہے ان کی نماز جنازہ تو کیا فائدہ ہے، ان کو کیوں نماز جنازہ ہم پڑھیں؟ تو بہرحال ان کا موقف بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے، ان کا موقف اپنی جگہ پر صحیح ہے کہ جو صرف زندگی بھر کبھی نماز نہیں پڑھا اس کو نماز جنازہ کی ضرورت کیا ہے، کبھی توفیق نہیں ہوئی کہ نماز پڑھے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت دے اور نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے معاشرے کو بے نمازیوں سے اللہ تعالیٰ پاک فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔